السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانی کہ میرے ہاں اگر لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو میں اس کو کعبہ بیت اللہ کے اندر بطور خدمت کے لیے پیش کروں گی، اور انہوں نے منت مانی تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاں لڑکی پیدا فرمائی جن کا نام مریم علیہ السلام رکھا گیا۔ ان کی والدہ اپنی منت کے موافق ان کو لے کر بیت المقدس کی مسجد میں پہنچی۔ وہاں کے رہنے والے بزرگوں سے کہا کہ یہ منت کی لڑکی لو، چونکہ بڑے بزرگ خاندان کی تھیں، سب نے چاہا کہ میں لے کر پالوں۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، وہ حضرت مریم کے خالو رشتے میں خالو تھے۔ یوں بھی ان کا حق زیادہ تھا، مگر پھر بھی لوگوں نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ جس فیصلہ پر سب راضی ہوئے تھے اس میں بھی یہی بڑے رہے۔ آخر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو لے کر پرورش کرنا شروع کیا۔ ان کے بڑھنے کی یہ حالت تھی کہ اور بچوں سے کہیں زیادہ بڑھتی تھی، یہاں تک کہ تھوڑے دنوں میں سیان حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے تو جواب دیتی کہ اللہ میاں کے یہاں سے۔ غرض ان کی ساری باتیں اچھی تھیں، یہاں تک کہ جب جوان ہوئی تو محض خدا تعالیٰ کی قدرت سے بدون مرد کے یعنی بغیر شوہر کے ان کو حمل ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے یہودیوں نے بے باپ کے بچہ پیدا ہونے پر واہی تباہی بکنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے کے زمانے میں بولنے کی طاقت دی۔ انہوں نے ایسی اچھی باتیں کی کہ انصاف والوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کی پیدائش خدا کی قدرت کا نمونہ ہے۔ بے شک بے باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماں پاک صاف ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بزرگی بیان فرمائی کہ عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوئی بجز دو عورتوں کے، ایک حضرت مریم علیہ السلام اور دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دیکھو ان کی ماں نے ان کو خدا کے نام کر دیا، کیسی بزرگ ہوئیں اور خود اللہ کی تابعداری میں لگی رہتی تھیں، جس سے آدمی ولی ہو جاتا ہے۔ اس کی برکت سے خدا نے کیسی تہمت سے بچا لیا۔ بیویوں خدا کی تابعداری کیا کرو، سب آفتوں سے بچی رہو گی، اور اپنے اولاد کو دین میں زیادہ لگا رکھا کرو، دنیا کا بندہ مت بنا دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔